السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، ہندوستان کے پارلیمنٹ میں اقلیتی جماعت کے نمائندے جو صحیح طور پر مسلمانوں کے مسائل پیش کر سکے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ ہماری خوش فہمی اور خوش قسمت ہے کہ اس زمانے میں جب مسلمانوں کی زبان کو کچلا جا رہا ہے، ایک ایسی شخصیت ابھر کر آئی جس نے 1 سال سے کم عرصے میں لوک سبھا میں اپنا سکہ جما لیا اور لوگوں کا دل جیت لیا۔ یہ ایک 30 سالہ خاتون اقرا حسن جسے سیاست وراثت میں ملی ہے۔ ان کے دادا، والد، والدہ اور بھائی سبھی نے سیاست میں اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ ان کے والد منور حسین نے تقریباً 20 سال تک لوگوں کی خدمت کی۔ انہوں نے ریاست کے دونوں ایوانوں میں پھر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپنی عظمت کا جھنڈا گاڑ دیا۔ آج بھی لوگ انہیں شیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اقرا انہی کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے۔ یہ اگست 1994 میں پیدا ہوئی۔ ان کی والدہ تبسم بیگم اس وقت ایک گھریلو خاتون تھی، لیکن وہ نہایت دور اندیش اور سمجھدار خاتون تھی۔ ان کی ساری توجہ اپنے دونوں بچوں کی تعلیم کی طرف تھی، لیکن گھر کا ماحول اس کے لیے مناسب نہیں تھا، کیونکہ ان کے گھر کے دروازے ہمیشہ لوگوں کے لیے کھلے رہتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں بچوں کو ہاسٹل میں بھیج دیا جائے۔ اس وقت ان کا بیٹا ناہید حسن صرف 3 سال کا تھا۔ دودھ کی بوتل چھڑوا کر اسے دہرادون کے اسکول میں بھیج دیا گیا۔ اقرا 5 سال کی عمر سے دہلی کے مختلف اسکول اور کالج میں پڑھتی رہی اور 20 سال گھر سے دور انہوں نے دہلی میں گزارے۔ انہوں نے کوئن میری اسکول سے میٹرک کیا، پھر BA اور پھر اس کے بعد لاء کیا اور اس کے بعد لندن سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ ان کا ارادہ PhD کرنے کا تھا، لیکن شاید وہ خدا کو منظور نہیں تھا۔ جب وہ چھٹیوں میں اپنے گھر آئی تو نہ صرف یہاں کووڈ پھیلا ہوا تھا، بلکہ ان کے بھائی جو MLA تھے ان پر غلط الزام لگا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا۔ ان کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے۔ گھر میں صرف والدہ تھی، اقرا، جو اب تک صرف پڑھائی میں مصروف تھی، جنہیں عملی اور سیاسی زندگی کا کوئی شعور نہیں تھا۔ اچانک ان کے کاندھوں پر ذمہ داریوں کا انبار ٹوٹ پڑا۔ الیکشن کا زمانہ تھا۔ اقرا کو اپنے بھائی ناہید حسن کی سیٹ کے لیے گھر گھر جا کر ووٹ مانگنا تھا۔ ان کے لیے پہلا موقع تھا، لیکن لوگ اس سادگی اور خلوص سے اتنے متاثر ہوئے کہ ناہید حسن جیل میں رہنے کے باوجود الیکشن جیت گئے۔ اس جیت سے سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو بہت متاثر ہوئے۔ انہیں اقرا میں ایک امید کی نئی کرن نظر آئی اور انہوں نے اتنی کم عمری میں کیرانہ سے ان کو لوک سبھا کا ٹکٹ دے دیا اور انہوں نے اپنے مخالف چودھری کو، جو BJP سے تھا، 7.5 لاکھ ووٹوں سے شکست دی اور انہوں نے جون سن 2024 میں پارلیمنٹ میں قدم رکھا۔ یہ بات یہاں قابل ذکر ہے کہ کیرانہ میں مسلمانوں کا تناسب صرف 35% ہے، لہٰذا یہ صاف ہے کہ ان کی جیت میں بہت بڑا حصہ غیر مسلموں کا ہے۔ اسی لیے وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ میں کیرانہ کی بیٹی ہوں اور میں سب کے لیے کام کروں گی۔ اقرا کو پارلیمنٹ میں داخل ہوئے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، لیکن ان کے چاہنے والوں کی فہرست میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انہیں ہندی اور انگریزی دونوں زبانوں پر عبور ہے۔ وہ کبھی گھما پھرا کر بات نہیں کرتی، بلکہ سیدھے سادھے اپنا نقطۂ نظر بیان کرتی ہے۔ وہ کسی کو گالیاں دیتی ہے، نہ گڑے مردے اکھاڑتی ہے۔ وقف بل پر جس طرح انہوں نے دلائل کے ساتھ اپنا نقطۂ نظر پیش کیا وہ نہایت قابل تعریف ہے، اور سپریم کورٹ بھی ان کے دلائل سے متفق تھا۔ اقرا نہ چیختی ہے نہ چلاتی، مگر نہایت بے باکی سے عزم کے ساتھ اپنی بات کہہ دیتی ہے۔ رمضان میں یوگی نے ایک حکم جاری کیا کہ سڑکوں پر نماز نہیں ہوگی، تب انہوں نے ایک عزم کے ساتھ کہہ دیا کہ نماز تو سڑکوں پر ہی ہوگی اور اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور اس کے بعد یوگی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مسئلے پر کچھ کہتے اور لوگوں نے نماز سڑکوں پر پڑھی۔ اقرا آئندہ UP کے چیف منسٹر کا چہرہ ہوگی، لیکن شاید وقت کا انتظار کرنا ہو۔ ناظرین کرام، آپ اقرا کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔